صدر محترم، اساتذہ کرام اور اس محفل کو چمکانے والے درشندہ ستاروں کی خدمت میں میرا سلام۔ آج کی اس بزم کے عنوان کو اگر الفاظ کی مالا میں پرویا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: 6 ستمبر، یوم دفاع پاکستان۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میرے رگوں پر، خود ہی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا، تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ حاضرین محفل، قائد اعظم کے بتائے اصول، ایمان، اتحاد، تنظیم 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا مرکز اور محور تھے۔ پاکستانی قوم کی طرف سے ملی یکجہتی، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کا فرق مٹا کر، اختلاف بھلا کر، متحد ہو کر دشمن کو ناک و چنے چبوانے کا بے مثال عملی مظاہرہ تھا۔ دعویٰ تھا چائے پیئیں گے لاہور کے جم خانہ میں بیٹھ کر، ایسے اڑے ہوش کے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ یہ دن ہمیں ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی افواج اور پوری قوم نے دشمن کے خلاف اپنی آزادی کا دفاع کیا تھا۔ اس دن بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گا۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے پیدا ہوں محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دھرتی کے نوجوانوں نے، فوجیوں نے کس طرح دشمن کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ بزدل، مکار اور عیار دشمن نے رات کے اندھیرے میں اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیدار اور زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ 6 ستمبر کو بھارتی منصوبے میں صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنا اور شراب پینا تھا، مگر پاکستانی فوج اور رینجرز نے پوری ہمت اور جوان مردی سے مقابلہ کر کے دشمن کے قدم وہیں روک لیے کہ دشمن پاکستان ایئر فورس نے دشمن کی گاڑیوں پر حملہ کیا تو وہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ برکی کے مقام پر دشمنوں نے نہر پار کرنے کی کوشش کی تو میجر عزیز بٹی شہید ہو گئے، لیکن دشمن کی کوشش ناکام بنا رہی۔ جب دھرتی ماں نے یاد کیا، لبیک دیوانے چل نکلے، اس پاک وطن کی مٹی پر ہم جان لٹانے چل نکلے۔ ہے تیری امانت خون اپنا، ہم خون بہانے چل نکلے۔ کھائی ہے تیری عزت کی قسم، یہ عہد نبھانے چل نکلے۔ اے پاک وطن تو شان اپنی، ہم شان بڑھانے چل نکلے۔ ہے ماں کی دعا اللہ کی رضا وہ پوری کرنے چل نکلے۔ شہداء کا خون جنت کا سکون وہ رتبہ پانے چل نکلے۔ اللہ کی امانت جان اپنی واپس لٹانے چل نکلے، اور پیارے نبی کی امت کی حرمت کو بچانے چل نکلے۔ نعرہ ہے رد کفر اپنا، تکبیر سنائے چل نکلے، تکبیر سنائے چل نکلے۔ حاضرین کرام، فوج چاہے بحری ہو، بری ہو یا فضائیہ، ہماری افواج کا ہر جوان اپنی ذات میں سیسا پلائی ہوئی دیوار
فولاد ہے، ان کے جذبے سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، ان کے ولولے فضاؤں سے کہیں زیادہ بلند۔ میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، کسے مجال کہ میرے ساتھ 2 قدم بھی چلے۔ جناب صدر، ہر پاکستانی نے اس جنگ میں قربانیاں دی ہیں۔ یہ لازوال قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کی محبت میں اس کے اوپر آنے والی ہر آن سے، ہر آفت سے لڑ جائیں گے۔ اس وقت میرے ملک کے باشندوں کو سیلاب جیسی آفت کا سامنا ہے، اور اس میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہمارا جذبہ ہمیں ہمت دلاتا ہے کہ ہم اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، مگر اس پاک سرزمین پر کبھی آج نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے دلوں کی ایک ہی آواز ہے، محشر تک پاکستان رہے، انشاءاللہ۔